ناظرین، ملک کے موجودہ سیاسی بحران میں ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے یہ جاننے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے فیقے کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو فیقے تم؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں ٹھیک ٹھاک. کیوں اخبار نہیں پڑھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے؟ ملک صاحب کہتے ہیں کہ آج کل جو بندہ اخبار پڑھتا ہے اور ٹی وی دیکھتا ہے اور وہ پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو یا تو پھر وہ بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہے تو یا پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. بڑی پتہ کی بات کی ہے ملک صاحب نے. ہاں، ملک بڑے سمجھدار بندہ ہے. ابھی اس کی کوئی مشین تھی 5-6 سال پہلے، اب اس نے 15 مشینیں لگائی ہوئی ہیں. ہاں، ملک صاحب کا ایک دوست ہے پٹی کہتا ہے کہ ملک صاحب بڑی گالے مشینہ 15 ہو گئی نے تھوڑی دیر چی. تو ملک صاحب کہتے ہیں بس سرکار کا کرم ہے. اچھا پٹی کہتا ہے نہیں، یہ سرکار کا کرم نہیں ہے، یہ سرکار کا کرم ہے. اچھا یہ کیا بات ہوئی والا؟ تم بڑی شے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کیا بات ہے. نہیں، پٹی کہہ رہا تھا. اچھا ہاں، یہ بڑی شے ہے. میں بڑی شے ہوں. میں نے ایک دفعہ نا ملک صاحب گیس چوری کر رہے تھے تو میں نے کہا ملک صاحب میٹر تے چلدا نہیں تے اندر تے گیساں چل رہی ہیں. تو کہتا ہے نہیں پتر میٹر تھکیا ہونا ہے اس گلوں نہیں چل رہا. میں کیا ہے خود تھکیا یا تسی پیسے دے دوں کہ تھکا لیا ہے؟ بڑی شے ہو تم یار. تو کہتا ہے تو بڑی شے دوڑ جائے تم واقعی بڑی شے ہو. میرا ابا تو کہتا ہے کہ تو یا لڑو ہے. میں نے پرسوں کیا، میں نے کہا کہتا ہے چل جا کم تے کر بیٹھا ہے منجی تے چوڑا ہو کے. میں نے کہا ابا آج چھٹی ہو گئی ہوئے گی. وہ جانا مجھے بتا رہا تھی کہ وزیر اعظم پھڑیا گیا ہے. پکڑے نہیں گئے، سزا ہوئی ہے انہیں. چلو جب پھڑیا گیا تو سزا ہوئی ہوئے گی، بغیر پھڑیوں بھی سزا ہوتی ہے. نہیں 30 سیکنڈ کے لیے پکڑے گئے تھے وہ صرف. لو جی واہ جی واہ. 30 سیکنڈ تے بندہ سائیکل چلا نہیں پڑ سکتا. یار یہ عدالت کا حکم ہے بھائی، عدالت کا حکم تو بہرحال ماننا پڑتا ہے. تو پھر میرا ابا کیوں نہیں مان رہا؟ کس کا؟ میں نے کہا چھٹی آج تک کہندا چلو دوڑو کم تے. ایویں تو وکھرے پتر انہاں دے اپنے سیاپے نے، اسی غریب لوگ دے وچ ایویں فٹ بال بنے ہوئے. دسو عوام کوئی فٹ بال ہے؟ لگتا تو یہی ہے. چلو یہ بھی میرے ابے کے ساتھ رلیا ہوا ہے. فٹ بال اتنے لمبے ہوتے ہیں، بیٹ ہو سکتا ہے، ہاکی ہو سکتا ہے، ڈانگ ہو سکتی ہے. فٹ بال فٹ بال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک طرف سے ٹھوکر مارتا ہے تو دوسرا دوسری طرف سے. تو ٹھیک ہے نا. ابا یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ بندہ ٹھوکریں کھا کھا کے بڑا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے نا بابا، اگر ہمارے غریب کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے تو وہ بھی بڑا بن جائے گا. حقوق؟ جی بنیادی حقوق. چلو ابھی سادے حقوق نہیں ملے، اوپر سے بنیادی حقوق. بابا بنیادی حقوق تمہارے یعنی جن پر تمہارا پیدائشی حق ہے، یعنی تعلیم، روزگار، صحت، یہ تمام جو سہولیات ہیں یہ تمہارا بنیادی حق ہے. تو یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے تمہیں دینا. اس والے کی ہمارے ملک کی؟ جی بالکل. تو پھر دیں کیوں نہیں؟ یہ تم حکومت سے پوچھو. چلو حکومت سے میں ہی پوچھنا تو پھر تو ایسے ٹائی بن کے پلے لا کے بیٹھا ہے. بھائی میرا کام صرف حکومت کی توجہ دلانا ہے، حقوق حاصل کرنا تو تمہارا کام ہے. چلو میں اب اپنی کم سے تنہا حاصل کروں یا حکومت سے حقوق حاصل کروں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح تم فیکٹری میں تنخواہ حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہو نا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی ڈٹ جانا چاہیے. ڈٹ کے تنہا کہاں سے لے لیا؟ ایک باری ابے نے 2 مہینے کی تنخواہ لینی تھی
اس کو پھر اما نے کہا تو ڈٹ کے گل کر انہاں نال نہیں دیتے تو ابا پھر وہ بڑے حاجی صاحب کے اگے ڈٹ گیا سی اچھا کہتا ہے کام کیا ہے تنہا دیو حاجی صاحب کوئی زکات نہیں مانگ رہے تے بڑے حاجی ہونی کہتے ہیں کہ چل تینوں زکات بھی دے دینے حاجی نے پھر منشی کو صدیق سپروائزر کو کیا پھالو ڈنڈے تے پاؤ انہوں لمیاں تے دیو انہوں زکات بھی ذرا پھر کیا آکڑ جو پیاشی مالکوں کے آگے تو پھر 2 ہفتے اس کا سارا پنڈا آکڑیا ریاش. یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا باپ اکیلا تھا تو حاجی سے مار کھا لی تھی. اگر تمام فیکٹری کے مزدور اکٹھے ہو جاتے تو تمہارے باپ کو تنخواہ بھی مل جاتی اور مار بھی نہ پڑتی. جی حاجی نے ڈر جانا سی. جی حاجی نے بھی ڈر جانا تھا. اسی طرح اگر تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں تو حکومت سے بھی حقوق حاصل کیے جا سکتے. ہم اکٹھے نہیں ہوتے. یار کٹھے تو ہوتے ہیں. کب؟ یہ ابھی میں جب ادھر آ رہا تھا ٹی وی پہ تو رستے چ باندر کا تماشا لگا ہوا تھی. ادھر بہت بندہ کٹھا ہوا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم تماشوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, حقوق کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. جو ملک صاحب ہے نا وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے حقوق لینے ہیں وہ کٹھے نہیں ہوتے تو جنہوں نے حقوق دینے ہیں وہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور لڑتے بھی جاتے ہیں اور موجاں بھی لٹی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور لوگ کے جفیاں بھی ڈال لیتے ہیں. بس یہی اس دور میں ہو رہا ہے. اس دور میں جی حاجی صاحب تو ابے نو کہتے ہیں کہ یہ جمہوری دور ہے یہ بڑا ودیا ہے. ابا میرا کہتا ہے رکھو اپنا جمہوری دور کول تے سانو تنہا دیو ٹھڈ خالی تے جمہوری دور. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.